बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुनिया में हुक्मरानों की एक कोई ना कोई लाइन ऑफ कंट्रोल होती है, एलओसी होती है, उनकी हुकूमतों की एक हद होती है, लेकिन अल्लाह के वलियों की, अल्लाह के दोस्तों की कोई हदबंदी नहीं होती, उनके लिए कोई एलओसी नहीं होती। बाबा फरीद से जिस तरह से सरहद के उस पार लोग मोहब्बत करते हैं, उसी तरह से सरहद के इस पार भी लोग प्यार करते हैं, अक़ीदत रखते हैं। दुनिया के हर कोने में जहाँ मुसलमान पाए जाते हैं, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाले पाए जाते हैं, बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह उनमें एक बड़ा मशहूर नाम है। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी आरामगाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर और मुर्शिद से हज के दौरान मिले हज़रत अब्दुल वहाब शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह से, और उन्होंने अपने मुर्शिद से पूछा कि हज़रत उर्स का मामला क्या है कि लोग जमा होते हैं हर साल उसी मौके पर कि जब उस उर्स का विसाल हो रहा होता है, उस तारीख़ और उस लम्हे को लोग कुल शरीफ के नाम से याद करते हैं, उर्स के नाम से उसको सेलिब्रेट करते हैं। अपने वक्त का बड़ा आलिम, अपने वक्त का मुहक्किक अपने मुर्शिद से सवाल करता है, और मुर्शिद जवाब देते हैं कि दरअसल वो वक्त जो अल्लाह के वली के इंतकाल का वक्त होता है, वो वक्त अल्लाह की बरकतों का वक्त होता है। नुज़ूल बारी ताला से, अल्लाह की बारगाह से रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। वो जो विसाल का वक्त होता है वो बहुत अहम वक्त होता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इन बंदों को इनाम अता फ़रमाया होता है कि वो जो इनके विसाल का वक्त होता है, जब वो साल भर में एक मरतबा आता है और उसकी तकरार होती है, तो उन रहमतों का खुदा की बारगाह से नुज़ूल हो रहा होता है। इसीलिए हज़रत बिलाल हबशी रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, सब रोने लगे हैं। बीवी कह रही है वाह हुज़्ना, हाय अफसोस। तो हज़रत बिलाल हबशी कहते हैं कि ये रोने का मकाम नहीं है, ये रोने का वक्त नहीं है, ये तो खुश होने का वक्त है, ये मसरत का वक्त है कि आज एक यार से यार की मुलाकात का दिन है। सुना है कब्र में दीदार उनका होता है, ये सच है तो फिर हम भी मर के देखते हैं। हज़रत मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के एक बड़े बुज़ुर्ग हैं। वो हर साल हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर हाजिर होते थे उर्स में। एक शख्स ने पूछा, हक फरीद या फरीद के नारों को लेकर के सवाल किया कि हुजूर ये मसला समझाएं कि यहाँ हक फरीद या फरीद के नारे लगते हैं। तो हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो तो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूं। दो तफसीरें हैं कि मैं तुम्हारा ज़िक्र करवाऊं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को ज़िक्र करने का हुक्म दिया, तो बाबा फरीद ने उसका ज़िक्र किया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना वादा पूरा फरमा रहा है, और अब वो अपने बंदों से हज़रत बाबा फरीद का ज़िक्र करवा रहा है। इसलिए अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद के नारे इसीलिए हर जगह बुलंद होते हैं। गरीब हो, मोहताज हो, किसान हो, मज़दूर हो, मालदार हो, अमीर हो, गरीब हो, मोहताज हो, सब बाबा फरीद के दर पर गुलामाना तर्ज के साथ में हाज़िरी देते हैं, उन्हें सलाम अक़ीदत पेश करते हैं, खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जब भी हम औलिया के हवाले से बात करते हैं, सूफिया के हवाले से सुनते हैं, तो ये जहन में ख़याल आता है कि शायद ये औलिया या सूफिया इनका कोई इल्मी मकाम नहीं होता, शरीयत पर कोई पकड़ नहीं होती, शरीयत पर कोई अथॉरिटी नहीं होती। तो ये बात जहन नशीं कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, समझने की कोशिश करें कि चाहे वो बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर हों, फिर चाहे उनके मुर्शिद हज़रत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी हों, या फिर बख्तियार काकी के मुरीद हज़रत ख्वाजा अजमेरी हों, या फिर बाबा फरीद के मुरीद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही हों, या फिर अलाउद्दीन साबिर कलियरी हों। ये तमाम के तमाम बुजुर्गान दीन जिनका हम नाम लेते हैं, जिनको हम सलाम अक़ीदत पेश करते हैं, इनका इल्मी मकाम भी ये होता है कि ये शरीयत को बाज़ाब्ता दरसगाही अंदाज में पढ़ा रहे होते हैं। ये लोगों को जिस तरह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबाए किराम दर्स भी लिया करते थे और हुजूर उनको पिलाया भी करते थे, हुजूर ज़बान से उनको समझाया करते थे और नज़रों से पिलाया करते थे। ये चूँकि सूफिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अहवाल के जानशीन होते हैं, तो ये लोगों को बताते भी हैं, ये लोगों को पिलाते भी हैं। वल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह के रसूल के लिए ये नाजिल हुआ, अल्लाह के रसूल के लिए ये फरमाया गया कि वो नबी जो उम्मीयीन यानी अनपढ़ लोगों में मबूस किए गए हैं, वो अल्लाह के बंदों पर उसकी आयतों को बयान फरमाते हैं
اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو صوفیاء ہیں جن کی بارگاہوں میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کا ہم عرس مناتے ہیں، تو یہ تزکیہ بھی کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، یعنی معرفت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، تزکیہ بھی کراتے ہیں اور ساتھ میں شریعت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اور تعلیم تبھی دیتے ہیں جب انہوں نے اپنے آپ کو پوری طرح سے شریعت سے مضبوطی سے جوڑا ہوتا ہے، باضابطہ انہوں نے درسگاہ میں ظاہری علوم اور روایتی علوم حاصل کیے ہوتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا تو عالم یہ ہے کہ ماں نے بچپن سے ہی ان کو عبادت کا ایسا شوق دلایا کہ گھر میں ہیں تو ماں ان کو چونکہ شکر کا شوق ہے تو وہ مصلے پر رکھ دیتی ہیں، لیکن گھر سے باہر جب گئے ایک مرتبہ بابا فرید نماز کا وقت ہوا تو ادھر مصلے پہ ماں بیٹھ گئی کہ باری تعالیٰ تو میری محنت کا خیال فرما، تو میری محنت کا علاج رکھ لے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر بابا فرید کے مصلے پر بچپنے کے عالم میں اس کا انتظام فرمایا اور اسی وجہ سے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت بابا فرید ماں ان کی تربیت کر رہی ہیں، علمی اور روحانی تربیت دونوں ماں کی بارگاہ سے پہلے ہوتی ہیں، چونکہ ماں پہلا مدرسہ ہے بچے کا، تو اس مدرسے میں پہلے مدرسے میں بابا فرید کی تربیت ہو رہی ہے۔ پھر ہمیں ملتا ہے کہ اس کے بعد میں ماں نے کسی عالم سے، کسی حافظ سے، کسی قاری سے ان کا تعارف کرایا اور پھر وہ حافظ بھی بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں حافظ بننے کے بعد میں علم قرأت پڑھنے کے لیے، علم حدیث اور علم فقہ پڑھنے کے لیے، علم تفسیر پڑھنے کے لیے، ان تمام علوم کے حصول کے لیے حضرت بابا فرید قندھار کا سفر کرتے ہیں، غزنی کا سفر کرتے ہیں۔ اس وقت کی جو بڑی درسگاہیں تھیں سمرقند و بخارا کا حضرت بابا فرید سفر کرتے ہیں، اور اسی سفر کے دوران ہمیں ملتا ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ جب ملاقات ہوئی بابا فرید کی تو بڑے متاثر ہوئے، وہ چاہتے تھے کہ اس روایتی علوم کے حصول کو چھوڑ کر کے بختیار کاکی کے ساتھ ہو لیں، لیکن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ نہیں، ابھی روایتی علوم حاصل کریں، پہلے یہ شریعت کے علوم حاصل کرنے کے بعد جب ایک پروسیس سے ہو کر کے آپ گزریں گے اس کے بعد پھر ہماری بارگاہ میں آئیے گا۔ اور پھر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید کو یہ نصیحت کی کہ وہ ظاہری علوم حاصل کریں، اور ظاہری علوم کے حصول کے بعد چونکہ یہ روایت تھی ہمارے صوفیاء کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے مدارس کی، کہ جب وہ مدارس سے فارغ ہوتے تھے تو ان کو کوئی اساتذہ میں سے کوئی ان کو رہنمائی کرتا تھا کہ ان کو کہاں جا کر کے فیض حاصل کرنا ہے۔ اور پھر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے روایتی علوم میں بھی اپنا ایک ایسا مقام حاصل کیا کہ ان کو شیخ الاسلام والمسلمین کہا جانے لگا۔ اور پھر تصوف کی دنیا میں جب وہ بڑھتے ہیں تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی عوارف المعارف کو باضابطہ انہی سے جا کر کے انہی کی درسگاہ میں پڑھتے ہیں، تو پھر تصوف میں بھی ایک مقام ان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی ان کو باضابطہ جو تصوف کے میدان میں جو ایک محنت ہوتی ہے، جو جہاد ہوتا ہے، جو مجاہدہ ہوتا ہے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وہ مجاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، اپنے نفس سے لڑتے ہیں، تو وہ ہماری بارگاہ میں کہیں نہ کہیں سرخ رو ہوتے ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مجاہدہ بھی کیا ہے اور اللہ نے پھر ان کو اسی مجاہدے کی وجہ سے مقام و مرتبہ بھی عطا فرمایا۔ اگر اوپر کی طرف دیکھیں تو حضرت غریب نواز کے بعد میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، جن کے بارے میں غریب نواز فرماتے ہیں کہ اگر میرا فیض کسی کو چاہیے، میری بارگاہ سے کسی کو فیض لینا ہے تو وہ قطب الدین کی بارگاہ میں جائے۔ پھر قطب الدین بختیار کاکی نے ایسا ہیرا تراش کر کے ہندوستان اور بر صغیر کو دیا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں، کہ وہ علمی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، نورانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی ایسے عظیم اور بے مثال ہیں کہ وہ یکتائے روزگار ہیں، کوئی ان کی مثال نہیں ملتا۔ جو ان سے بات کرتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایسے ایسے ہیرے تراش کر کے بر صغیر کو دے رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے دے رہے ہیں کہ آج دنیا ان کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی بڑی کرامت کا نام ہے۔ حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید کی بڑی کرامت کا نام ہے۔ آج دنیا بابا فرید کو سلام پیش کرتی ہے، ادھر علاء الدین صابر کلیری کو بھی سلام پیش کرتی ہے، ادھر محبوب الہی کو بھی سلام پیش کرتی ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے چلا۔ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، پھر بابا فرید ہیں، پھر اسی طرح سے محبوب الہی ہیں، پھر خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی ہیں، ادھر حضرت علاء الدین صابر کلیری ہیں، اخی سراج آئینہ ہند ہیں، حضرت شیخ علاء الحق پنجوی ہیں، حضرت مخدوم سمنا سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس طرح سے شیخ شرف الدین یحییٰ منیری ہیں۔ ہمیں ایک سلسلہ ملتا ہے بزرگوں کا کہ وہ لگاتار اس طرح سے اپنی بارگاہوں میں آنے والوں کو ایسا تراش کر کے لوگوں کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ جس جگہ پر ہوتے ہیں، جس علاقے میں ہوتے ہیں، ان کا وجود
ان کی شخصیت ما ينفع الناس بن جاتی ہے، وہ لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور وہ اس طرح سے زمین مرد جس طرح سے فرمایا گیا کہ جو نفع بخش چیز ہوتی ہے وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ الجُّفَاءَ فَأَمَّا مَا يَنفع النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو بیکار چیز ہوتی ہے وہ پانی کے بہاؤ سے بہہ جاتی ہے، لیکن جو نفع بخش چیز ہوتی ہے وہ زمین میں باقی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بزرگ، یہ صوفیہ، بابا فرید ہوں یا پھر بابا فرید کی درسگاہ سے، بابا فرید کی روحانیت سے فیض حاصل کرنے والے محبوب الہی ہوں، خواجہ علاؤ الدین صابر کلیری ہوں، یہ تمام کے تمام وہ شخصیات ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے نفع بخش فرمایا، ان کے اپنے مجاہدے کے ذریعے، ان کی اپنی محنت کے ذریعے، شب بیداریوں کے ذریعے، ان کی عبادت، ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کو ایسا ما ينفع الناس بنایا کہ ایک مخلوق ان سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بر صغیر میں ہم کارنامہ دیکھیں تو یہ ایک ایسا کارنامہ ہے، ایک ایسا انمول کارنامہ ہے جو آج نفرت کے اس دور میں کہ جب ہم آہنگی ختم ہو رہی ہے، لوگ مذہب کے نام پر لڑ رہے ہیں، دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، گنگا جمنی تہذیب جس کی بنیاد غریب نواز نے یہاں رکھی، ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب کی بنیاد غریب نواز نے رکھی، پھر اس کو آگے بڑھایا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے، پھر اس کو مزید آگے بڑھایا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے، اور پھر اس میں 4 چاند لگائے حضرت خواجہ محبوب الہی نے، اور محبوب الہی کے تربیت یافتہ امیر خسرو نے پھر اس کو بہت ہی اعلیٰ مقام پر پہنچایا۔ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بابا فرید نے نانک کے ساتھ میں مل کر کے کس طرح سے اپنے دوہے اس میں کہے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو تبلیغ کی ہے۔ بابا فرید کا یہ امتیاز تھا کہ وہ شعر کی زبان میں بات کیا کرتے تھے، وہ شعری لہجے میں بات کیا کرتے تھے، اشعار کی زبان میں بات کیا کرتے تھے، اور جو لوگ شعر و شاعری سمجھتے ہیں ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ ہم ایک تو نثر میں بات کریں تو نثر میں جو بات کرتے ہیں اس میں بہت وقت لگتا ہے، لیکن اگر نثر کی بات کو ہم نظم میں کہیں تو پھر وہ بات بھی دل کو لگنے والی ہوتی ہے، اور بہت بڑی بات کو چھوٹا کر کے بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت بابا فرید پنجابی زبان کے بہت بڑے شاعر ہوئے، اور اسی وجہ سے نانک کے گرو گرنتھ میں بھی حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً 50% دوہے حضرت بابا فرید کے اس میں شامل ہے، اور اسی وجہ سے سکھ کمیونٹی بابا فرید کو سلام عقیدت اور خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بابا فرید نے کس طرح سے ہم آہنگی ڈیولپ کی، اور کس طرح سے ہم وطن بھائیوں کے ساتھ میں اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے ان کے دلوں کو جیتا، ان سے قربتیں بڑھائیں، اور پھر جو بھی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دائرۂ اثر میں آ گیا، اللہ رب العزت نے جس طرح سے یہ ہماری مادی دنیا میں حکمرانی ہوتی ہے اور ہر ایک حاکم کی، ہر ایک حکمراں کی ایک رینج ہوتی ہے، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ان صوفیہ کو بھی ان کے وصال کے بعد میں ان کی روح کو ایک رینج دی ہوتی ہے، وہ میگنیٹ کی طرح لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، لوگ ان سے عقیدت و محبت یوں ہی نہیں کرتے، یہ بالاتفاق، یہ بائی چانس نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان بندوں کو یہ انعام عطا فرمایا کہ اس کا ذکر کیا ان بندوں نے، تو اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کے مطابق ان کے ذکر کو بلند فرمایا، اور پھر ان کو روحانی تصرفات دیے ہیں کہ یہ جس علاقے میں ہوتے ہیں ان کی ایک رینج ہوتی ہے، اس رینج میں ان بزرگوں کا باضابطہ اثر ہو رہا ہوتا ہے، اس بزرگ کا باضابطہ وہاں پر فیض ہو رہا ہوتا ہے، اسی لیے ان کے فیض سے تمام لوگ بلا تفریق مذہب و ملت فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے دسترخوان سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی درگاہ سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی روحانیت اور نورانیت سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے بابا فرید کے کردار اور ان کے اخلاق اور ان کے کیریکٹر اور ان کے بیہیویئر اور ان کی روش کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے بابا فرید نے پوری ایک کمیونٹی کو اپنا خادم اور اپنا غلام بنا لیا اپنے کردار اور اپنے اخلاق کے ذریعے۔ بابا فرید سے جو بھی قریب ہوا، اللہ رب العزت نے ان بزرگوں کو وہ تصرفات عطا کیے ہوتے ہیں کہ جس پر ایک نظر ڈال دیں، نظر کی وجہ سے فرمایا گیا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کا نور ان کو بدرجہ عطم ملا ہوتا ہے، یہ نہ محبت کی نظر کسی کے دل پر ڈال دیں تو وہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کے حالات بدل جاتے ہیں، دل کا اندھیرا دور ہو کر کے ایمان کا نور اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بابا فرید کے کردار کو خاص طور سے اس دور میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے انہوں نے دشمن سماج کو، دشمن معاشرے کو اپنا غلام بنا لیا، اپنا خادم بنا لیا۔ آج بھی وہ تمام چیزیں موجود ہیں، وہ روحانیت، وہ تصرفات، وہ اختیارات موجود ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم ایسا سجدہ کریں کہ زمین پر نشان باقی رہے، ضرورت ہے کہ ہم ایسی دعا کریں کہ ان دعاؤں کا اثر بھی ہو جائے، ضرورت ہے کہ ہم ایسی تدبیریں کریں جو بابا فرید نے کی، جو محبوب الہی نے کی لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے۔ ضرورت ہے کہ ہم آج ایسی حکمت عملی اپنائیں کہ کس طرح سے دوسروں کو اپنا قائل کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے بھٹکے
بھٹکے हुए लोगों को जहन्नम का रास्ता छोड़ करके जन्नत के रास्ते पर लाया जा सकता है, गुमराही के रास्ते को छोड़ करके हक परस्ती के रास्ते पर लाया जा सकता है। ज़रूरत है कि हम इस दिशा में सोचें। हमारा मुस्लिम मुआशरा कहीं ना कहीं इस किरदार और इस अखलाक से दूर हुआ है, हम कहीं ना कहीं रिचुअल्स में फंस गए हैं। इसी वजह से हम वो जो यूनिवर्सल सोच है, यूनिवर्सल थॉट है, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। हम हैप्पी टीचर्स डे भी आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो हम उसकी भी मुबारकबाद पेश करते हैं और ये बताते हैं कि कायनात में अल्लाह के रसूल को बहुत सारी नेमतें अता फरमाई, लेकिन अल्लाह के रसूल ने सब पर शुक्र अदा किया। और हुजूर फरमाते हैं, मुझे इस बात पर फ़ख्र है बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मुझे मुअल्लिम कायनात बना करके मबूस किया गया है। इसलिए बाबा फरीद हों, आप मुअल्लिम मिलेंगे, महबूब इलाही हों, वो भी मुअल्लिम मिलेंगे। ये सिलसिला है कि पहले वो तालिब इल्म रहते हैं और फिर वो खुद मुअल्लिम बन जाते हैं, फिर वो ऐसा हीरा तराश करके देते हैं कि वो भी अनमोल बन जाता है। बाबा फरीद ने महबूब इलाही को तराशा, महबूब इलाही ने अमीर खुसरो को तराशा, और आज बर्रे सगीर हिंद पाक में अगर लोग गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, जो हमारे देश की यूनिवर्सल पहचान है, जो एक इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन है इस हिंदुस्तान की, जो भारत की पहचान है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसके बानी ही दरअसल हिंदुस्तान में ये सूफिया इकराम है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने वो हीरे तराश करके हिंदुस्तान को दिए हैं कि आज अगर उनके नक्श कदम पर चलें तो नफ़रतों का बहुत आसानी से ख़ात्मा हो सकता है। और हम फिर ये बात कहेंगे कि ये हुक्मरानों की एक रेंज होती है, ये हुक्मरानों के लिए एक लाइन ऑफ कंट्रोल होती है, एक LOC होती है। अल्लाह के बंदों के लिए, अल्लाह के औलिया के लिए, अल्लाह के दोस्तों के लिए कोई LOC नहीं होती, बल्कि जो भी उनके किरदार को पढ़ लेता है, जो भी उनसे थोड़ा सा भी अट्रैक्ट होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के दिल में अपने उस वली की मोहब्बत डाल देता है। तो फिर ना कोई सरहद बाकी रहती है, फिर ना कोई लाइन ऑफ कंट्रोल बाकी रहती है। लोग सरहद के इस पार हों तब भी सलाम पेश करते हैं, लोग सरहद के उस पार हों तब भी खराज अक़ीदत पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाबा फरीद के सदक़े बर्रे सग़ीर के मुसलमानों को भी तहफ़्फ़ुज़ अता फ़रमाए, बिलख़ुसूस हमारे ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान में जो अमन व अमान ख़राब हो रहा है, इलाहुल आलमीन बाबा फ़रीद के सदक़े, बाबा फ़रीद के तराशे हुए महबूब इलाही के सदक़े ख्वाजा के इस हिंदुस्तान में अमन व अमान पैदा फरमाए, कौमी हम आहंगी, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, एक दूसरे से क़ुर्बत, एक दूसरे से मोहब्बतें पैदा फरमाए, हमारे हिंदुस्तान को तरक्की अता फ़रमाए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।